بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو گیا تھا کہ ایک دن گرنے پر آ گیا۔ اس آدمی کو ایک نیا مکان بنانا پڑ گیا۔ غریب آدمی نے کسی نہ کسی طرح قرض لے کر اپنا مکان بنانا شروع کر دیا۔ مکان کی دیواریں کھڑی ہو گئی، مگر اب بیچارے کے پاس چھت ڈالنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے سوچا برسات شروع ہونے تک وہ چھت ٹھیک کروا لے گا۔ اس کے محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا لگتا ہے یہ امیر ہو گیا ہے، اس کے گھر چوری کی جائے۔ چنانچہ وہ چور رات کے وقت چپ کر کے اس آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ابھی وہ ایک دو قدم ہی چھت پر چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور چور نیچے سوئے غریب آدمی کے کمرے میں جا گرا۔ وہ غریب آدمی جلدی سے چور کو پکڑنے کے لیے اٹھا، مگر کمرے میں بہت ہی اندھیرا ہونے کی وجہ سے چور بھاگ گیا۔ مگر چور کو بہت ہی غصہ آیا مالک پر کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی روز وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کل میں چوری کرنے کے ارادے سے ایک مکان کی چھت پر چڑھ گیا، مگر اس آدمی نے اپنے مکان کی نکلی چھت بنائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہیں۔ آپ مہربانی کر کے اس مالک کے مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے چور کی بات سنتے ہی اس غریب آدمی کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت پر چوری کرنے کے لیے چڑھا، مگر چھت کی جگہ ٹاٹ ہونے کی وجہ سے آدمی نیچے گر گیا اور اس کی ٹانگیں بہت مشکل سے بچی ہیں؟ غریب آدمی بولا، جی بادشاہ سلامت، یہ سچ ہے، کل رات یہ میرے گھر میں چوری کے ارادے سے آیا اور گر گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہیں موت کی سزا سناتے ہیں، اور جلادوں کو بلا کر حکم دیا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ غریب آدمی بیچارہ بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے اوپر رحم فرمائیے، مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ سزا تو اس چور کو ملنی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ بادشاہ گرجا، تم نے مجھے نصیحت کرنے کی جرت کیسے کی؟ غریب آدمی نے سوچا اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اس مستری کا ہے جس نے ٹاٹ اچھی طرح نہیں بچھایا۔ اس پر بادشاہ بولا، اس کو رہا کر دو اور اس مستری کو لا کر پھانسی پر چڑھا دو۔ مستری کو لا کر پھانسی کے پھندے کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ اس مستری نے کہا، میں بادشاہ سلامت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مستری نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصور تو اس کا ہے جس نے ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ مضبوط بنائے ہوتے تو اس پر آرام سے کوئی بھی چل سکتا تھا۔ اس بات پر مستری کو بھی چھوڑ دیا گیا اور اب ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنائے ہیں؟ بادشاہ سلامت، میں نے ہی بنائے ہیں ٹاٹ۔ بادشاہ بولا، تب تو سارا قصور تمہارا ہی ہے۔ بادشاہ گرج کر بولا، اس کو پھانسی پر لٹکا دو۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، بادشاہ نے کہا۔ وہ بولا، بادشاہ سلامت، میں بہت ہی مضبوط اور عمدہ ٹاٹ بناتا ہوں، مگر جب میں یہ والا ٹاٹ بنا رہا تھا تو میرے ہمسائے نے اپنے گھر کی چھت پر بہت سارے کبوتر چھوڑ دیے اور میں ان کبوتروں کو دیکھنے میں مست ہو گیا اور اس وجہ سے یہ والا ٹاٹ کمزور بن گیا۔ یہ سارا قصور میرے ہمسائے کا ہی ہے۔ اب ہمسائے کو پھانسی کے پھندے کے پاس کھڑا کر دیا گیا تو ہمسایہ بولا، جہاں پناہ، اگر میں نے اپنے گھر کی چھت پر کبوتر چھوڑے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں آپ مجھے موت کی سزا دے رہے ہیں۔ آپ اس چور کو سزا دیں تاکہ لوگ سکون سے اپنے گھروں میں رہ سکیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور چور کا ہی ہے۔
جلادوں چور کو پکڑ کر لاؤ۔ جلادوں نے چور کو لا کر کھڑا کر دیا، مگر چور کا قد پھانسی کے پھندے سے تھوڑا اونچا تھا اور چور کے پاؤں ہر کوشش کے باوجود بھی زمین سے اوپر نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی خبر بادشاہ کو دی گئی تو بادشاہ نے کہا، احمقو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مجھے تنگ کرتے ہو، خود بھی کچھ عقل سے کام کر لیا کرو۔ بادشاہ نے کہا، اگر اس کا قد لمبا ہے تو کسی ایسے آدمی کو لا کر پھانسی پر لٹکا دو جس کا قد چھوٹا ہو۔ جلاد باہر بازار میں گئے تو ایک چھوٹے قد کا لڑکا جس نے کمر پر آٹے کا تھیلا رکھا ہوا تھا اس کو پکڑ لیا اور پھانسی کے پھندے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ لڑکا چیخ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں بادشاہ بھی نظارہ لینے کے لیے وہاں پر آ گیا۔ وہ لڑکا بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑوں کے درختوں سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میرا کیا گناہ ہے؟ کیوں مجھے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے؟ ارے احمق، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اس چور کو پھانسی پر چڑھانا تھا، مگر اس کا قد لمبا ہے پھانسی کے پھندے سے اور اس کے پاؤں بھی زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے، اور تیرا قد چھوٹا ہے اس لیے تجھے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ وہ بولا، بادشاہ سلامت، چوری اس چور نے کی ہے اور سزا مجھے مل رہی ہے، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اگر چور کا قد لمبا ہے تو آپ اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور چور کو ایک بار پھر پکڑ کر لایا گیا اور پھانسی کے پھندا اس کے گلے میں ڈال کر چور کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودا جانے لگا۔ اس پر چور زور زور سے کہنے لگا، جلدی کرو، جلدی کرو۔ چور کی اس بات پر بادشاہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا، کیا بات ہے، تجھے مرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ چور بولا، بادشاہ سلامت، ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ آج کے دن مغرب سے پہلے جو بھی انسان مرے گا اس کو جنت میں بہت بڑا محل دیا جائے گا، اس لیے آپ مہربانی کر مجھے جلدی پھانسی پر چڑھا دیں تاکہ میں اپنے محل میں جا سکوں۔ بادشاہ کے دل میں حسد کی آگ لگ گئی۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا، اس کو پھانسی سے اتار دو اور مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی گئی اور بادشاہ کو جلادوں نے پھانسی پر لٹکا دیا۔ دوستو، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں زندگی کے تمام فیصلے اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ کومنٹ باکس کے بیچ میں اپنی ضرور رائے دیجیے گا ہمیں۔ اللہ حافظ۔